نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق من كل امر حكيم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احسو ہلال شعبان لرمضان، یعنی محفوظ رکھو، اس کا حساب رکھو شعبان کا، رمضان کے لیے محفوظ رکھو شعبان کے مہینے کو، اور اس کا حساب رکھو رمضان کے لیے، کہ شعبان کے مہینے کا ایک ایک دن کا حساب اور محفوظ رکھو، کہ رمضان کی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں فرماتے تھے۔ اور اس شعبان کے ہی مہینے میں ایک رات ہے 15ویں شب، جس میں رسول اللہ کی احادیث میں جسے لیلۃ النصف من الشعبان سے تعبیر کیا گیا ہے، اس رات کے فضائل بھی ہے، اور اس دن کا پھر روزہ رکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اب بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں ہر پیر اور جمعرات کا دن کا بھی کہا گیا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن نامہ اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ شعبان میں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کثرت سے روزے، حضور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو حضور سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی طرف، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو شب 15ویں شب یعنی لیلۃ النصف من الشعبان، جسے آج کل شب بارات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، تو اس رات کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ جماعت ہے، ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس شب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور وہ اپنے ماننے والوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن ایک جماعت، کثیر جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس شب کی فضائل بھی ثابت ہیں اور اس کے دن کے روزے کا ثبوت اور ثواب کا بھی ہے۔ تو آیا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شب بارات یعنی لیلۃ النصف من الشعبان کی فضیلت اور اس کے روزے کا کیا حکم ہے، اور اس میں کیا اللہ کی طرف سے فرمان ہے۔ دیکھو، ایک ہے ہر مطلق رات کے بارے میں، جو بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کے آخر تہائی حصے میں آسمانی دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو اس کی بخشش کر دوں۔ تو یہ تو ہر رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے۔ ایک ہے اس شب کے بارے میں کہ اس شب میں بھی آسمانی دنیا میں اللہ نزول فرماتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اس شب کے بارے میں یہ جو راتیں ہیں ان کو متبرک راتیں میں شمار کیا گیا، یعنی برکت والی رات ہے، چونکہ یہ کیونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بھی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر جو 15ویں شب ہے لیلۃ النصف من الشعبان، یہ بھی متبرک راتوں میں سے ہے۔ تو لوگ مسجدوں میں جا کر نعرے لگاتے ہیں، قبرستانوں میں صفائیاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پٹاخے پھاڑتے ہیں۔ تو یہ بات اس کی وجہ سے پھر بعض مفسرین جن مفسرین اور بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ اس شب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ ان اعمال کی وجہ سے ان خرافات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اگر کوئی شخص چھرا ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اگر وہ اس چھرے سے پھل کاٹتا ہے یا گوشت کھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس مارکیٹ سے چھرے کو باہر نکال دیا جائے۔ تو لہٰذا اس شب کی اپنی ہاں فضیلت اور اس کے روزے کا ثبوت یہ ثابت ہے۔ اب
انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث آئی ہیں، اس رات کے فضیلت کے بارے میں احادیث آئی ہیں اور روایات بہت ہیں، باقاعدہ وَلَهَا فَضْلٌ کبیر کے اس رات کے بارے میں بڑے فضائل ہیں، بڑے اس کی فضائل ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ہاں، انفرادی عبادت کر سکتے ہیں، اجتماعی عبادت یا اجتماعی بعض لوگ اس میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرواتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں نوافل کی جماعت کرواتے ہیں، تو یہ بات شرع کے خلاف ہے کہ نوافل کی جو ہے نا وہ جماعت کرائی جائے۔ اس بارے میں پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ نوافل کی جماعت جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن آج ہماری بحث اس بارے میں نہیں ہے۔ ہم صرف لیلۃ النصف من شعبان کے بارے میں بات کریں گے کہ آئے شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے، اس کا ثبوت اور اس کے روزے کا جو ثبوت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو اس میں لوگ جو جماعت کی نفل جماعت کی جو رکعت جماعت کراتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، خلاف شرع ہے، اور صلاۃ التسبیح کی باقاعدہ جماعت کراتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ رمضان چراغاں کرنا اور شور و شغف کرنا اس کے بارے میں ہے، چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ متبرک راتوں کے اندر سکون ہو، آرام ہو، راحت ہو، تو چونکہ شور و شغف کرنا، پٹاخے بجانا اور چراغاں کرنا یہ اس کے برخلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث میں لیلۃ القدر کی رات کی نشانی بتائی گئی کہ وہ انتہائی سکون دہ رات سکون والی رات ہوگی، آرام اور راحت والی، یہ ہر متبرک رات کے بارے میں اللہ نے اسی لیلۃ النصف من شعبان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ سکون ہوگی اور رات آرام والی رات اور سکون ہو۔ تو چونکہ اسلام میں متبرک راتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سکون والی رات ہو، آرام ہو، تو یہ جو شور و شغب کرنا، چراغاں کرنا، مسجدوں میں شور کرنا، پٹاخے بجانا، یہ خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ اور اسی طرح شیخ زاہد الکوثری نے جس کو جس کو عرب کا شیخ انور شاہ کہتے ہیں، شیخ زاہد الکوثری نے رحمہ اللہ نے اپنے مقالات میں 2 مقالے رکھے جن میں فضیلت لیلۃ النصف من شعبان کی بیان کی، اور اس میں ان مقالوں میں بڑے بڑے علماء کی روایات اور عبارتیں لائی گئی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان کی رات کی فضیلت ہے، ثابت ہے، اور اس کے دن کے روزے کا ثبوت بھی ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ جو لیلۃ النصف من شعبان ہے، یعنی جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ٹوٹل 8 حدیثیں ہیں، ان میں سے 5 کمزور ہیں، ضعیف روایات ہیں، مگر 3 احادیث بالکل صحیح ہیں جن سے اس دن کے روزے، اس کے دن کا روزہ اور اس کے رات کی عبادت اور نوافل ثابت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 سے یا 15 روایت ٹوٹل شب بارات کے بارے میں ہے، اور بالکل ساری احادیث جو ہیں وہ ضعیف نہیں ہے، بلکہ چند اس میں ایک ضعیف ہیں، لیکن پھر سب جمع ہو کر اس پر حسن کا حکم لگ جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 3 احادیث بالکل صحیح بھی ہیں اس رات کے بارے میں، لیلۃ النصف من شعبان۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو لیلۃ النصف من شعبان کی رات کی حقیقت ہے، اور اس کے دن کے روزے کا ثبوت بھی ثابت ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ باقاعدہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنی کثرت سے مغفرت کرتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال تھے، یعنی جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، تو اتنی کثرت سے اللہ بندوں کی اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ اور بعض روایت میں کہ 6 آدمیوں کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی، تو یہ 6 آدمیوں والی روایت شعب الایمان میں ہے۔ شعب الایمان کے اندر 2 روایتیں ہیں لیلۃ النصف من شعبان کے بارے میں، تو ایک میں 6 آدمیوں کا تذکرہ بھی ہے کہ ان میں اس رات میں ان 6 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔
نمبر 1 ان میں ہے مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، چاہے شرک ذاتی کرتا ہو چاہے صفات کے کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس آدمی کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2 مشاہد، کینہ و بغض رکھنے والا۔ نمبر 2 مشاہد، کینہ و بغض رکھنے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیر و جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، مگر جس کے دل میں کینہ ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ رشتہ داروں کے ساتھ کینہ و بغض رکھتے ہیں، چاچاؤں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بعض فلاں رشتہ دار کے ساتھ، فلاں استاذ کے ساتھ کینہ و بغض رکھا ہے، فلاں جماعت کے ساتھ، فلاں اپنے کلیگ دوست کے ساتھ کینہ اور بغض رکھا ہے۔ تو یہ کینہ اور بغض رکھنے کے جس کے دل میں ہوگا اس کی بھی اس رات مغفرت اللہ نہیں فرماتا۔ تو یہ دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کینہ یا بغض ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 3 قاطع الطریق، تو نہیں، ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں سے، دوستوں سے، مشائخ سے، اساتذہ سے اور اپنے ہم کلیگ یعنی دوستوں سے کینہ و بغض کو ختم کرنا چاہیے، کینہ و بغض کو ختم کرنا چاہیے تاکہ اس رات اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ نمبر 3 قاطع الطریق یعنی ڈاکو یعنی ڈاکہ ڈالنے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، اللہ نہیں فرماتا۔ ایک ہوتا ہے قاطع الطریق اور ایک ہوتا ہے چور، سارق۔ تو سارق کا نہیں کہا گیا، قاطع الطریق کا کہا ہے، قاطع الطریق کا کہا ہے کہ اس کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 مدمن الشراب، مدمن الشرب جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، شراب پینا حرام ہے، جو ہمیشہ شراب کے نشے میں ہو، مدمن الشرب، اس کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 قطع تعلقی کرنے والا یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا۔ حضور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 3 دن کسی مسلمان سے بات نہیں کی تو پھر وہ قطع تعلقی میں کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے، یعنی 3 دن تک باتیں نہ کی، 3 دن کے بعد بھی باتیں نہ کی تو وہ قطع تعلقی میں شمار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو قطع تعلقی کرنے والا، رشتے ناطے توڑ دینے والا اور ناراض ہو جانے والا اور ہمیشہ کے لیے بات ختم کرنے والا، اس کی بھی اس رات کو اللہ مغفرت نہیں فرماتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات میں آتا ہے لا يدخل الجنت القطاط، جو غلخور بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قاطع الطریق یعنی قطع تعلقی کرنے والا، وہ بھی اس رات اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 6 وعقوق الوالدین، والدین کا نافرمان بھی اللہ والدین کے نافرمان کی بھی اس رات مغفرت نہیں فرماتا۔ کہ جن 6 آدمیوں کا ذکر ہے ان میں 6واں آدمی یہ ہے کہ جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہو، یعنی والدین اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی بورمیت محسوس نہ ہو، ان سے تنگ نہ ہو۔ اف کا معنی، اف کی تفسیر بعض علماء نے یہی کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو والدین کو ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، اس کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس کا روزہ احادیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے شعبان کا مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے کیونکہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی طرف پیش ہوتے تھے۔ تو مجموعی جو ہے اس رات کی حقیقت ہے، اس رات کی حقیقت ہے، اور روزہ رکھنا چاہیے، اس کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس رات نفل عبادت، قرآن کی مجید کی تلاوت، ذکر اللہ کی کثرت اور نوافل میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے، اور اجتماعی عبادت نہ انفرادی عبادت کی جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے کہ آیا ہم ان 6 آدمیوں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو لیلۃ النصف من الشعبان کی فضیلت یہ رسول اللہ کی احادیث
اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو لیلہ مبارکہ بھی اس رات کو کہا جاتا ہے اور لیلۃ السحق بھی اس رات کو کہا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر قطع تعلقی کرنے والا، کینہ و بغض رکھنے والا، والدین کا نافرمان، مشرک اور قاطع الطریق اور شرابی آدمی کی مغفرت اس رات میں اللہ نہیں فرماتا۔ یہ جو 6 آدمیوں کا ذکر شعب الایمان والی روایت میں آیا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ اپنے گناہوں کی تلافی کر لے، یعنی مدمن الشرب جو ہے وہ اگر شراب کو چھوڑ دے، اس طرح کے والدین کا نافرمان اگر والدین کی فرمانبرداری کے ارادے سے لگ جائے اور توبہ کرے کہ میں آئندہ والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، یا کسی رشتہ دار یا کسی استاذ یا کسی اپنے دوست کا کینہ و بغض رکھنے والا دل میں، وہ اس کا بغض اور کینے کو نکال دے اپنے دل سے، تو اس وقت بھی اللہ اس کی مغفرت پھر کر دیتا ہے۔ اور جو اسی طرح مشرک ہے وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت اور شرک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم ان 6 آدمیوں میں سے ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو فوراً توبہ اور تائب ہو کر ندامت کر کے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، کمن لا ذنب لہ کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو ان آدمی اگر یہ آدمی 6 اگر اللہ سے توبہ اور ندامت کریں کہ آنسو بچھائیں، تو یہ ایسا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب گناہ نہیں کیا تو ان 6 آدمیوں میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ الغفور الرحیم، اللہ بہت مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس مبارک رات میں ہمیں نفلی عبادت اور انفرادی عبادت میں لگنا چاہیے، اور لیلۃ النصف من شعبان کی جو فضائل ہیں وہ ہم کو سمیٹنے چاہیے۔ صلاۃ التسبیح انفرادی پڑھنی چاہیے، نوافل کی انفرادی عبادت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت، اس کے دن کا جو روزہ ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو اس رات میں نزول فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ شعبان، پورے مہینے شعبان میں کوئی ایک رات ہے، بعض میں نصف، یہ جو 15ویں شب کے بارے میں آیا ہے مختلف روایت ہے، لیکن مہینہ شعبان ہی کا ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ نے رجب اور رمضان کا نام لے کر فرمایا کہ ان کے بیچ کا درمیان کا جو مہینہ ہے اس کے فضائل سے لوگ غافل ہیں، یعنی وہ شعبان المعظم کا ہے۔ تو آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، یعنی لیلۃ من شعبان۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھو، سوائے کون سے 28 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے حضور نے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے فرمایا کہ 28 اور 29 شعبان کو روزہ مت رکھو، کیونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس شب کی عبادت کریں اور اس کے دن کا روزہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔